فرام sialkot.com کے لسنرز السلام علیکم۔ آج میں بات کرنے لگا ہوں آپ سے آئلس کے بارے میں۔ میں اپنے ایسے سیالکوٹی بہنوں بھائیوں کو یہ ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی کینیڈا میں پڑھنے کے لیے یا وہاں کی امیگریشن کے لیے اگر سوچا بھی نہیں ہے، پھر بھی آپ اپنے آپ کو اس کے لیے ایک بڑی معمولی سے ٹائم وقت دیتے ہوئے آپ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں۔ فرض کریں اگر ابھی آپ نے میٹرک پاس کیا ہے، ایف اے میں پڑھ رہے ہیں، ابھی آپ نے گریجویشن کرنی ہے، تو دس از دا بیسٹ ٹائم فار یو ٹو پریپیئر کپل آف تھنگس۔ ون آف دیم از آئلس۔ اس کا جو ایگزام پاس کرنے کے لیے آپ کو جو تیاری کی ضرورت ہے وہ ابھی سے شروع کیجئے۔ اس میں آپ کا کوئی بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا، لیکن اگر آپ کا رجحان اس طرف ہوگا تو یہ آپ کو بہت بڑی ہیلپ کرے گا اس ایگزام کو پاس کرنے کے لیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ گریجویشن کے بعد کوئی آپ کا پلان ہے کچھ بھی کرنے کا، وہاں تک پہنچنے سے پہلے یہ ایک دو چیزیں اپنے لیے لازمی کر لیں، اور اس کا آپ کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے آگے چل کر۔ تو آئلز بیسیکلی یہ ایک انٹرنیشنل انگلش لینگویج ٹیسٹنگ سسٹم ہے جس کا کہ مخفف آئل ہے، اور اس کی آپ کو ضرورت پڑے گی اگر آپ باہر اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں اس سلسلے میں بھی، اور یا کوئی آپ نے کینیڈا کی کسی بھی امیگریشن پروگرام میں حصہ لینا ہے تو اس کے لیے بھی۔ تو اس کی بیسٹ اسٹریٹجی یہ ہوگی کہ آپ ابھی سے اپنے ٹیسٹ کے بارے میں جاننا شروع کریں، آپ اس کے لیے معلومات حاصل کریں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا ٹیسٹ کس طرح سے ہوگا۔ اگر آپ کو اس کا پیٹرن سمجھ میں آ جائے تو اس کی تیاری کرنا کوئی زیادہ مشکل نہیں رہ جاتا۔ اس کے لیے یہ ہے کہ جیسے اس میں 4 چیزوں کے 4 ماڈیولز ہیں، چاروں میں آپ کو جو ہے نا 10 نمبر کے کویشچن ہیں، 40 نمبر کا یہ پورا ایگزام ہے، اور اس میں سے آپ کو 6 یا 7 نمبر ایٹ لیسٹ اسکور کرنے ہیں ان ایچ ماڈیول، اور وہ آپ کو ایک ایسی ریٹنگ دے گا چونکہ آپ کے لیے کسی بھی ادارے میں داخلہ لینے کے لیے وہ بھی اس کے لیے ضروری کافی ہوگا، اور اگر آپ کو امیگریشن اپلائی کرنی ہے تو اس میں بھی آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا۔ تو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسٹرکچر کے جو کویشچن آتے ہیں اس کا سٹائل کیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے کہ آپ نے اپنا ٹائم کیسے بچانا ہے، کیونکہ آپ کے پاس 45 منٹ ہیں یہ ٹیسٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے، تو آپ کو اس میں اپنا ٹائم کیسے بچانا ہے۔ پھر آپ کو کویشچن کی ٹائپ سمجھنی ہے کہ آپ سے پوچھا کیا جا رہا ہے۔ کویشچن اس طرح سے ہوگا کہ اس میں کم از کم 2 آنسر تقریباً ٹھیک ہوں گے، تو آپ کو رائٹ آنسر پہ پہنچنے کے لیے پہلے کویشچن کو سمجھنا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد آ جاتی ہے کہ ہدایت نامہ، جو پورا ٹیسٹ ہے اس کے بارے میں جو بھی ہدایات دی گئی ہیں، اگر آپ اس کو پڑھنے میں اپنے 10-12 منٹ ضائع کر دیں گے تو آپ کو وہ اپنا ٹیسٹ کمپلیٹ کرنے میں مشکلات ہوں گی۔ تو اس کے لیے بہترین اسٹریٹجی یہ ہے کہ ابھی آپ کچھ بھی نہ کریں تو کم از کم سٹائل وہ دیکھیں کہ لرننگ جو ریڈنگ کے اندر ہے وہ کس سٹائل کے کویشچن ہیں، جو اسپیکنگ کے اندر ہے وہ کس میں ہے، کس ٹائپ کے کویشچن ہیں، لسننگ میں کس ٹائپ کے کویشچن ہیں، اور رائٹنگ میں کیا کچھ پوچھا جاتا ہے۔ میں ان سب چیزوں پہ باری باری آپ کو ہر چیز پہ گائیڈ کروں گا، اور میری یہ ایک سیریز آف ویڈیو ہوگی جو اسپیشلی صرف آئلس کے لیے ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے نوجوان جو کہ ابھی اس طرف انہوں نے سوچا بھی نہیں تو ان کا رجحان اس طرف متوجہ کروں۔ تو میں آج تو یہیں تک چھوڑتا ہوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں آئلس کے نا سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو چاروں ماڈیول کی ان اینڈ آؤٹ سمجھاؤں گا، آپ کو کویشچن آنسر کا ایک پیٹرن بھی شو کروں گا جس سے کہ آپ کو اپنی تیاری کرنے کے لیے آسانی ہو۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔